अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे है और सिर्फ मेरे ख़्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है वो ही सिर्फ इंसिस्ट कर रही है कि जी हमने इसको एक वायबल इकॉनमी को छोड़ा था मेरे ख़्याल में, और ना कोई इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट्स ना कोई और लोग जो हैं जो जनरल पब्लिक है दे आर कन्विंस्ड के इकोनॉमिक जो स्टेट छोड़ के गए थे प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन वो इट्स इन अ गुड स्टेट। क्या जो ये नई गवर्नमेंट आई है इनको अब 2 महीने से ज़रा एक ज़्यादा ही हो गया है, क्या इन्होंने कोई इक़दामात ऐसे किए हैं जो कि इट इज़ टारगेटिंग द इश्यूज़ दैट आर फेसिंग द इकॉनमी टुडे? मेरी ज़ाती राय तो यही है कि अभी तक कोई मेजर पॉलिसी चेंज नहीं आया सवाए जो सऊदी पैकेज था वो अप्रिशिएट करना भी चाहिए क्योंकि दैट वाज द नीड ऑफ द आवर एट वॉट एवर कॉस्ट। जो आया चाहे कंडीशंस हैं या नहीं हैं वो एक बहुत ही मेजर अचीवमेंट है फॉर एनी गवर्नमेंट, चाहे ये होती चाहे कोई और होती। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास वी आर वेरी लकी टू हैव डॉक्टर हफीज़ पाशा जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उनसे कुछ हद तक ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके व्यूज़ भी ले रही है ऑन बोर्ड। याद रहे ख़वातीन और हज़रात के जो हफीज़ पाशा साहब थे उन्होंने अल्टरनेट डेटा प्रेजेंट करते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इसहाक डार क्योंकि उनके जो डेटा था वो क्रेडिबल नहीं था। एंड ऑल्सो he has been constantly coming on our program and giving prescriptions to the government which unfortunately they have not been following. Welcome to the show Dr. Saab. जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब क्या कोई आपके पास अब कोई प्रिस्क्रिप्शन है टू गिव टू दिस गवर्नमेंट टू चेंज? बिकॉज मेरे ख्याल में अभी तक तो कोई पॉलिसी डिसीजन मेजर चेंज मुझे तो नज़र नहीं आया है, यानी कि वही डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को काटना, वही रेवेन्यू को बढ़ाना, टैक्सेस बढ़ा के वही क्लेम कि जी हम जो है गरीबों को सब्सिडाइज करेंगे मगर फिर वो क्रॉस सब्सिडी कर देते हैं विच मीन्स दैट अदर वो वापस उनके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती चली जाती है, कम्स बैक टू द पुअर। जी आपने जो बात कही है वो इस लिहाज से भी मुनासिब है। आपने जिक्र किया कि जो सऊदी अरेबिया ने हमें सपोर्ट दिया है उसको हमें जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए, मगर साथ साथ ये भी देखिए कि जो पहला क्वार्टर गुजरा है यानी कि जुलाई से सितंबर तक उसमें जो हमें आम तौर पे जो मुख्तलिफ सोर्सेस से पैसे मिलते थे वो बहुत हद तक कम हो चुके हैं। अब आप सोचिए कि पहले क्वार्टर में हमें जो मिला है मुख्तलिफ मल्टीलैटरल्स बायलैटरल्स वगैरह से वो मिला के $1 बिलियन है और हमारा टारगेट जो साल का था वो $10 अरब है। तो नतीजा ये कि लग ये रहा है कि बाकी सोर्सेस से एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि ड्राइंग अप हो रही है फ्लो की। इस लिहाज से भी बहुत अहम है जो सऊदी अरेबिया से हमें सपोर्ट मिला है, बट इट इज नॉट मच एडिशनल। ये बेसिकली लग ये रहा है कि जहां शॉर्टफॉल हुई है उसको कुछ हद तक मेकअप कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हुकूमत को अब क्या करना है। देखिए जो पहला क्वार्टर गुजरा है उसमें एक्सपोर्ट्स में सिर्फ 4% इजाफा हुआ है और ये इसके बावजूद कि हमने करेंसी को 18% गिराया है। अब नतीजा ये है कि आप अगर एक्सपोर्ट्स आपके नहीं बढ़ते हैं, अलबत्ता इंपोर्ट्स में 6% इजाफा हुआ है तो गैप जो है आपका वो बढ़ता जा रहा है। सो डॉक्टर साहब अगर आपको याद हो असद उमर साहब अभी रिसेंटली आए थे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने कहा था कि चीज़ें ऑलरेडी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आर यू चैलेंजिंग दैट विद द डेटा? देखिए मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है। 3-4 चीजें देख लीजिए। एक आप हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन देखिए, उसमें एक्चुअली कमी आई है पहले 2 महीने में, जुलाई और अगस्त में नेगेटिव ग्रोथ है। दूसरी तरफ आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को देखिए, उसमें 40% कमी आई है। तीसरी तरफ अभी मैंने आपको इशारा दे दिया कि जो इनफ्लो है वो बहुत हद तक कम हो चुका है, पिछले साल से कोई 38% कम है। चौथी चीज जो है वो टैक्स रेवेन्यूज में आपके बहुत कम इजाफा हुआ है, पहले क्वार्टर में सिर्फ 9%, जबकि आपके टारगेट ये है कि कम से कम 14 से 15% इजाफा होना चाहिए। फिर जो सबसे अहम चीज है कीमतों में इजाफा,
آپ کا جو انفلیشن ریٹ جو پچھلے سال 3.9% تھا، اس وقت وہ تقریباً 6% کے لگ بھگ پہنچ چکا ہے. But Dr. Saab, isn't that external reasons, یعنی کہ وہ جو ٹرمپ کی مڈل ایسٹ پالیسی ہے, you know, ایران پہ سینکشنز لگا دی ہیں, isn't that because of what's happening in the Middle East کہ international price of oil is going up? جی مگر ہم نے انٹرنلی اپنی آئل کی پرائس نہیں بڑھائی ہے. ہم نے آئل کی وجہ سے نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائس ابھی تک نہیں بڑھائی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ آج یہ کیا کرتے ہیں, اس لیے کہ آج ڈیسیشن لینا ضروری ہے حکومت کا, مگر پچھلے 2 مہینے میں انہوں نے قیمت نہیں بڑھائی. They have not transferred the increase in the international price to domestic price. نہیں حکومت. اور اس کے نتیجے میں نیچرلی ٹیکس ریونیوز میں کمی آئی ہے. تو گورنمنٹ نے اس وقت جو آپ کے انڈیکیٹرز ہیں وہ زیادہ تر پہلے 3 مہینے میں نیگیٹو ہیں. Okay, Dr. Saab, I need to take a short break here. We'll be right back. Please stay with us. Okay. اب وہ بالکل نہیں ہوا, اس میں البتہ 200 ارب کا اضافہ ہو گیا. صحیح. تو جو مارجن تھا سیونگز کا, اب فرٹیلائزر میں قیمت بڑھانا تو بالکل ہی نامناسب ہے. تو یہ اس طرح کی جو پالیسی آئی ہے, جو ریوائز بجٹ پیش کیا گیا, اس میں نہ تو ریونیوز میں اضافہ, ریونیوز کو تو انفیکٹ اوریجنل ٹارگٹ سے کم بتایا گیا ہے, کرنٹ ایکسپینڈیچر کو بڑھا کے دکھایا گیا, اور جہاں نہیں کاٹنا چاہیے زیادہ وہاں کاٹ دیا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں. ڈاکٹر صاحب, بٹ اسد عمر جو ہیں, ہی از اے ویل میننگ مین, ہی رین اینگرو ایٹ ون ٹائم, بٹ ہی از ریئلی ناٹ این اکانومسٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو بڑے اس وقت مشکل حالات میں آپ کو ایک تو یہ ہے کہ آگے کی بات کریں, زیادہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے, اور الیکشن کے Now you are in charge, right. دیکھیے آگے کی بات کریں آپ, یہ پلان آف ایکشن جو ہے 100 دن میں جو آپ نے بتایا تھا, وہ پوری طور پہ آپ بتائیں کہ ہم اکانومی کو آہستہ آہستہ کس طرح ریوائو کریں گے, ہم جو غریب طبقہ ہے ان کے لیے سپورٹ کس طرح اور بڑھائیں گے. اس طرح کی چیزوں کو بتانا اب بہت ضروری ہو گیا. پیپل آر بگننگ ٹو لوز کانفیڈنس. صحیح. So what do you have a plan? Do you have a proposal? Do you have a Yes, absolutely. دیکھیں ایکسپورٹس میں آپ کے پاس ابھی آپ نے جو توجہ دیا ہے وہ ٹیکسٹائلز اور 2 3 4 5 آئٹم پر. صحیح. آپ کو یہ بات سن کے خوشی ہوگی کہ ہمارے پاس کوئی تقریباً 27 ایکسپورٹ آئٹمز ہیں جو $100 ملین سے $2.5 ملین $100 ملین کی رینج میں ہیں, اور وہ تیزی سے بڑھ کر $1 بلین سے آگے جا سکتے ہیں. اوکے. اس میں بہت سے آئٹمز ایسے ہیں جن کا ایگریکلچر سے بھی تعلق ہے. اوکے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایکسپورٹ بیس کو ڈائیورسفائی کریں. جو انسینٹیوز میجر 6 کو دیے گئے ہیں وہ سب 27 کو دیں. اوکے. دوسری طرف آپ جو انسینٹیو ہے وہ بینکس کے تھرو پیمنٹ کروائیں. تیسرا جو ہے جو ریفنڈ ڈیو ہے اس کا کم از کم ایک بہت بڑا حصہ تو آپ ایکسپورٹر کو دیں تاکہ اس کی لیکوڈیٹی میں اضافہ ہو. اس وقت ایکسپورٹر ہمارا لائف لائن ہے. اس میں سے تھوڑی سی کامیابی تو ہوئی ہے مگر اتنی نہیں ہوئی کہ ہمارا گیپ کم ہو. بٹ ڈاکٹر صاحب اسمگلنگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے بیکاز دیز آر اسمال آئٹم. جی انڈر انوائسنگ بڑھ گئی, اسمگلنگ بڑھ گئی, اس لیے کہ ریگولیٹری ڈیوٹی کی وجہ سے تو آپ نے یہ انکریج کیا ہے. آپ کو یہ کرنا چاہیے. Absolutely, آپ کچھ حد تک. And this is what, if you remember, India did before it took off. It actually banned all items, even what we now consider almost essential, you know, Pampers and this kind of thing. They made it all inside. دیکھیں WTO بھی اجازت دیتا ہے جب کہ ملک ایک کرائسس میں ہو کہ آپ ٹیرف کوٹاز جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک لمیٹڈ کوانٹٹی کی اجازت دیتے ہیں, اس کے آگے آپ نہیں اجازت دیتے. Okay. تو یہ پالیسی آپ کو لانا پڑے گا, اس لیے کہ امپورٹس میں 6% ابھی بھی اضافہ ہوا ہے جبکہ آپ نے کرنسی کو 18% گرایا ہے. اور اس میں تیل کا یقیناً اس کا امپیکٹ تو ہے, مگر اس کے علاوہ اب آپ دیکھیے کہ مشینری کی امپورٹ کی کمی کی وجہ سے آپ کی گروتھ ریٹ کم ہوئی ہے. باقی آئٹمس میں تو اضافہ ہے. تو آپ کو امپورٹ پالیسی جو نئی ٹریڈ پالیسی آنے والی ہے اس میں کچھ عرصے کے لیے ایمرجنسی آپ کو ایکشنز لینے پڑیں گے. سعودی عربیہ یا چائنا سے ہمیں سپورٹ ملنے سے پورا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے, وہ کچھ عرصے کے لیے بریدنگ سپیس ہے.
صحیح. Unless followed by policies. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. Absolutely. Policies and structural reforms are essential. وہ announce کریں تاکہ لوگوں کو confidence ہو. ابھی تک اس طرح کا plan of action comprehensive economic front پر نظر نہیں آ رہا ہے. Doctor, maybe they are waiting to go on the fund program and then get all these, because انہوں نے چند pre-program conditions تو میرے خیال میں meet کر ہی لی ہیں. You know, the electricity price rise, the gas tariff rise, چند decisions تو انہوں نے لے لی ہیں. مگر یہ کہ جب یہ IMF کے پاس جائیں تو ایک structural reform agenda اپنا home grown, That's right, ہونا چاہیے. اپنا بنایا ہوا. All right, we'll take a short break, Dr. Saab. I think you are being too optimistic. Within the next couple of weeks, they'll be able to come up with it, given the rate of work they do. But in any case, we'll hope for the best. Khawateen Hazrat, we'll be right back. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو جو پلان ہے, جو ان کا ریسٹرکچرنگ پلان ہے, انہوں نے باتیں تو بہت کی تھیں when they were in opposition, but somehow it doesn't seem to have been either formulated or finalized. اب دیکھیے, اب یہ اس طرح کے جو کریٹیکل ایریاز ہیں کہ ٹیکس ریفارمز میں براڈ بیسنگ کس طرح کرنا ہے, اسپیسیفک پرپوزلز لے کر آئے. اب پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں جو زبردست قسم کے لاسز ہو رہے ہیں ان کو کس طرح ٹھیک کریں گے, اس کا اسپیسیفک پلان لے کر آئیں. سرکولر ڈیٹ پہ تو انہوں نے بات کی ہے, مگر اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ سرکولر ڈیٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کے لیے ان کو کچھ اور کرنا پڑے گا. And Dr. Saab, none of these issues have not been extensively researched, and they are all available in the relevant ministries. matlab hai ki National Tax Reform Commission report hai which deals with everything including getting money out of the country. Then they have ji تو یہ آپ ان کو ایجنڈا کو ایگزامن کر کے جو کام پہلے سے ہو چکا ہے اس کو استعمال کر کے آپ اب یہ ٹاسک فورسز وغیرہ بھی انہوں نے بے شمار بنائے ہوئے ہیں. اب یہ پتہ نہیں کہ وہ ٹاسک فورسز ریکمنڈیشنز اپنے فائنلائز کر کے کب دیتے ہیں. دی انپٹ آف آل دیز ٹاسک فورسز ہیز ٹو بی پٹ انٹو دی ایجنڈا. اوکے, تو 100 days تک ہم بس یہ امید کر سکتے ہیں کہ ایک کمپریہنسو ایجنڈا آف ریفارم بنائیں اور اس ایجنڈا کو IMF کے پاس لے جائیں اور IMF سے کہیں کہ ہم ایک کمیٹڈ حکومت ہیں, ہم ریفارم کرنا چاہتے ہیں, ہم نئی حکومت ہیں اور ہم جو ریزلٹس ہم کوشش کریں گے لانے کے لیے وہ آپ کو ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے. یو شوڈ سپورٹ آور ریفارم ایجنڈا. اوکے, بٹ ڈاکٹر صاحب یہ IMF کی ٹیم تو 7 نومبر کو آ رہی ہے, بٹ دیر از بین اٹ از ان لائکلی کہ in 7 days all the task forces will sort of pool in their recommendations and give it to a central one would assume Ministry of Finance will take on the role. لگ ذرا مشکل رہا ہے. مگر یہ دیکھیے اس طرح کی پلاننگ ہونی چاہیے تھی, اور اگر یہ ہوتا اور انشاءاللہ ابھی بھی کوشش کی جا سکتی ہے تو ہم ایک اپنا ہوم گرون ایجنڈا آف ریفارم لے جاتے اور اس سے بھی ایک بات واضح ہوتی کہ کمٹمنٹ ہے اور ایک جو حکومت الیکٹ ہو کے آئی ہے اس کی یہ کمٹمنٹ ہے. IMF I know would have taken it very seriously. IMF تو جی کہتا ہے کہ آپ نے جو کنڈیشنز ہم پہ آرگیو کرنا ہے یا لاجک دینی ہے تو proceed with it. They don't impose conditions unless you have nothing to offer. They want results. They want results. Or they will give you flexibility in achieving the results. For example, آپ کو اپنا current account deficit 18-19 بلین ڈالر سے کم کر کے پہلے سال کم از کم 12 بلین ڈالر پہ لانا ہے, فرض کیجئے. بجٹ ڈیفیسٹ کو 6.6% GDP کا کم کر کے 5% پہ لانا ہے. وہ پہلے آپ سے یہ پوچھیں گے, میں نے 3-4 مرتبہ IMF سے نیگوشیٹ کیا ہے, وہ پوچھیں گے آپ سے کہ آپ کے کیا پلانز ہیں, آپ کے ریفارم ایجنڈا کیا ہے. اس لیے کہ یہ باہر سے آ رہے ہیں, ان کو پاکستان کے بارے میں ڈیٹیل میں تو اتنا نہیں پتا ہوگا. ڈاکٹر صاحب وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم, بٹ 2 چیزیں میں کہنا چاہوں گی خواتین حضرات. ایک تو یہ جو IMF کا ٹیم لیڈر تھا پچھلی دفعہ, وہ اس نے چند ویورز دیے تھے اسحاق ڈار صاحب کو, پرٹیکولرلی جو تھا وہ ہی نیور گیو دا کنڈیشن کہ جو روپی اوور ویلیو رکھا ہوا تھا انہوں نے, جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس کو میسو لاس ہوا ہے, وہ
آپ نہ کریں. تو میری کنسرن ایک تو یہ ہے کہ کون ٹیم لیڈر ہوگا, اور دوسری بات میری یہ ہوگی کہ کیا جو اسد عمر صاحب ہیں کیا ان میں اتنی ویژن ہے ان دی اکنامک ارینا, بیکاز ایک مائکرو پکچر ایک اینگرو کو چلا لینا از ویری ڈفرنٹ. دا اسکلز ریکوائرڈ, دا اسکل سیٹ ریکوائرڈ از ویری ڈفرنٹ فرام واٹ از ریکوائرڈ فار دا انٹائر اکانومی. میں ان کو سن رہی تھی فلور آف دا ہاؤس میں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر رمضان میں آپ اگر میرے خیال میں کیلے یا امرود لینے جائیں تو ان کی پرائس ایک دم بڑھ جاتی ہے بیکاز ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو ہے. بٹ یو نو دیٹ از ناٹ پرفیکٹ کمپٹیشن. ہمارے ملک میں تو شوگر کی بھی پرفیکٹ کمپٹیشن نہیں ہے جہاں سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سیٹس اے پرائس. وی ہیو مارکیٹ imperfections galore, we have cartels, we have all kinds of people interfering in the market mechanism, so it's not that simple. اور اسد عمر صاحب کو یہی ہم ایڈوائز دیں گے کہ وہ جو جہاں ان کی جہاں ان کو ضرورت ہے, he should take the services اور advice of people like ڈاکٹر حفیظ پاشا, جن کے پاس ریکویزٹ انفارمیشن بھی ہے اور پرسکرپشنز بھی ہیں. اجازت دیجیے اس کے ساتھ, خدا حافظ.